اسلام ایک کامل اکمل مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ شادی کے تعلق سے ہم لوگ جو ہے شادی ہونے والی مولانا جمیل صاحب کی آج یہ محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت ہمارا جو خاندان ہے شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد پھر جو ہے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر خاندان ہوتا ہے۔ اسلام نے قرآن نے ہمارے لیے کوئی نظام پیدا کیا یا نہیں؟ کوئی ہمیں بتایا ہے کہ نہیں بتایا قرآن کے اندر کی زندگی گزارنی کس طریقے سے ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے؟ تو جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 189ویں آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رب وہی ہے جس نے تمہیں جو ہے ایک جان سے پیدا کیا، وہ رب ہے تمہارا۔ پھر کیا کیا؟ اس جان، یہاں جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور پھر ارشاد فرمایا اس جان میں سے تمہارے لیے جو ہے وہ بیوی کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ پھر ارشاد فرمایا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، عورت کو تمہارے لیے اس لیے پیدا کیا تاکہ جو ہے تم اس کی طرف سکون پاؤ، تم اس کی طرف سکون پاؤ۔ شادی کس لیے ہوتی ہے؟ شادی اس لیے ہوتی ہے کہ تو میاں بیوی کی جب شادی ہوتی ہے تو اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکے، گناہوں سے بچ سکے، بدکاریوں سے بچ سکے، اور اپنی زندگی کو ایک اچھے ٹریک پہ لا کے جو اسلام نے ہمیں طریقہ دیا اس اعتبار سے زندگی گزاریں اور اپنی جو ہے آخرت کو کامیاب کریں۔ تو یہ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کیسے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسی انسان میں سے، بندے میں سے عورت کو بھی پیدا کیا۔ یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی تخلیق کا ذکر سورہ اعراف میں۔ اچھا، جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان میں سے نکاح کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو عورتیں تمہیں پسند ہوں نکاح کرو۔ اللہ کا جو ہے اسلوب دیکھیں، میرے رب کی شان دیکھیں۔ نکاح کا لفظ استعمال فرمایا کہ نکاح کرو 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ اسلام کے اندر ایک بندے کے لیے یہ جو اہم بات ہے وہ میں بتانے والا ہوں، یہ ہمارے اندر بہت ساری غلط فہمی ہے نہ سمجھی کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے کہ جب ہم اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز جو ارشاد فرمائی، یہ آیت جب اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو 4 شادیوں کو جائز قرار دیتے ہیں وہ صرف یہ آیت پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ 2 شادیاں ایک ساتھ کر سکتے ہیں، 3 ایک ساتھ کر سکتے ہیں، 4 رکھ سکتے ہیں، یہاں تک پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں 4 کی اجازت دی ہے، ہم 4 شادیاں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے والی آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ نہیں پڑھتے۔ اللہ جسٹ اسی جگہ پہ ارشاد فرماتا اللہ تعدلوا، کا 4 شادیاں یا 2 شادیاں یا 3 شادیاں جب کر سکتے ہو جب تمہیں یہ ڈر نہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف کر سکو گے۔ اگر یہ ڈر ہو کہ ان میں برابر انصاف نہیں کر سکتے، اگر تمہیں ڈر ہو فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم اس چیز سے ڈرتے ہو کہ تم برابر انصاف نہیں کر سکتے۔ انصاف سے مراد کیا ہے؟ انصاف سے مراد یہ ہے کہ جیسا کپڑا پہلے والی کو دو ویسا دوسرے والی کو دو، جیسا گھر پہلے والی کے لیے ہو ویسا گھر دوسرے والی کے لیے۔ جو چیز آپ اس کو دے رہے ہیں، جتنا وقت پہلے والی کو دے رہے ہیں اتنا وقت دوسرے والی کو دے۔ میری باتیں سنیں آپ غور سے۔ ہر ایک چیز میں، ایک منٹ میں جتنی محبت پہلے والی سے اتنی دوسرے والی سے ہو۔ ہر ایک چیز میں جب مساوت ہو، جب برابری ہو، اگر یہ تمہیں یقین ہو کہ میں کر لوں گا تب کہا تم 2 بھی کر سکتے ہو، 3 میں برابری کر سکتے ہو، ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے میں، سہنے میں، ہر چیز میں۔ تو پھر تم ایک ساتھ ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو، کیا فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے،
آگے ارشاد فرمایا فواحدہ، ارشاد فرمایا پھر ایک ہی شادی ہے، پھر دو نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوئی، یہ بات کسی نے نہیں بتائی، 4 شادیوں کا بتایا ہے۔ بیچاری عورتیں بھی پریشان رہتی ہیں، حضرت کریں کیا، ہمیں تو حقوق نہیں دیے، مرد کے لیے تو حق دے دیے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، ہمیں تو حقوق ہی نہیں دیے۔ ایسا نہیں ہے میری بہنوں، آپ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، اور واقعی میں جو قرآن کو جانتا ہے اس سے پوچھیں کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ کو ڈر ہو کہ ان 2 میں 3 میں 4 میں انصاف نہیں کر سکتے تو میرے رب کا حکم ہے فواحدہ، تو صرف ایک ہی سے شادی کر سکتے ہو، دوسری جائز نہیں ہے، دوسری شادی جائز نہیں ہے۔